السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فیضان رمضان اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خدا نے رحمان عز و جل کے کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھے تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ عز و جل کہے تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ الترغیب اور والتحریب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزدار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ باطنی عبادتوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر ایک پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جائے۔ اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہے تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ رمضان کی تعریف: مندرجہ بالا آیت مقدسہ کے ابتدائی حصے میں شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں اور وہاں اللہ عز و جل کی ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو کوئی جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کی کام قرار پاتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ یا رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس میں زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بھادو میں 4، پھر اساڑھ میں 1، اس ایک سی کھیتیاں پک جاتی ہے، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہے۔ پھر رمضان کے روزوں میں ان نیکیوں کو کھیتی کو پکا دیا، یا پھر رمضن سے بنا ہے جس کے معنی یا تو گرمی یا تو جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں اور یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں، رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان ہوا۔
70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھیں گا اس ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازے والا محل جنت میں عطا ہوں گا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب وہ سجدہ کریں گا تو ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا، اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں بہنوں، اللہ عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس ماہ رمضان عطا کیا۔ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ حدیث بالا کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں اس حدیث مبارک میں روزداروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ روزہ ڈھال ہے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ سپر ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح سپر یعنی ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ و عذاب سے روزہ دار کو بچاؤ کرتا ہے۔ قیامت میں جب دوزخ گنہگار پر حملہ آور ہوں گی تو حکم ہوگا جو لوگ روزہ دار مرے ہیں کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائیں گے، روزہ دار کو آگ نہ جلائیں گی۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اسے بھاگیں گی۔ داروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ سے آگ سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کریں گی میں اسے کیوں کر پکڑوں کہ اس کے منہ سے روزہ کی بو آتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہیں گا جی ہاں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہے۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ روزے میں برکت کا مہینہ، روزی میں برکت کا مہینہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان رحمت عالمین مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے ہیں۔ اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں کسی نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور اس میں روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہ کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائیں گی،
اور اس افطار کرانے والے کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس نے اجر میں کچھ کم نہ ہو، اجر میں کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دیں گا جو ایک گھٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی بھی روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزدار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ عز و جل میرے حوض سے پانی پلائیں گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائے 10 دن رحمت، اور اس کا اوسط درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخر 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ عز و جل اسے بخشش دیں گا اور جہنم سے آزاد فرما دیں گا۔ اللہ اکبر عز و جل۔ ماہ رمضان کی کیا خوب برکتیں ہیں۔ اللہ ہمیں تمام برکتوں کو سمیٹنے والا اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا، سمجھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔